اور ایک بات یاد رکھیے، ڈر اور خوف وہی قومیں پھیلاتی ہیں جو خود اندر سے ڈری ہوتی ہیں، جو کمزور ہوتی ہیں۔ بزدل قومیں ڈر پھیلاتی ہیں اور ڈر کا پرچار کرتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، مطلب فلاں ملک اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلاں پارٹی اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسرائیل اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا اسلام کے پیچھے ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی اگر ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تب بھی تو اللہ کا دین آگے ہی ہے نا، اسلام ہمارا آگے ہی ہے، تو اسلام خطرے میں کیسے ہوا؟ یاد رکھیے اسلام کبھی نہ خطرے میں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ سر ہمارے ملک میں ابھی اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت ہمیں آپ کو میڈیا دکھا رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سے حق پسند، امن پسند لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں۔ ہر دھرم کے لوگوں میں ابھی بہت سے انصاف پسند اور امن پسند، محبت اور پریم بانٹنے والے لوگ زندہ ہیں، ورنہ جتنی نفرت ہمیں آپ کو میڈیا دکھا رہی ہے نا، اگر اتنی نفرت سچ مچ ہمارے ملک میں ہوتی تو ہمارا آپ کا اپنے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا۔ نہ کوئی ہندو کسی مسلم ایریے سے گزر پاتا اور نہ کوئی مسلم کسی ہندو ایریے سے گزر پاتا۔ سر یہ ہندو مسلم نا صرف میڈیا کر رہی ہے، اور کچھ جو ہے جو نفرت کرنے والے سیاسی نیتا ہیں جو ہمیں آپ کو لڑا کر کے اپنی کرسی چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، وہی انگریزوں والی پالیسی اپنا رہے ہیں کہ لڑا اور حکومت کرو، ورنہ حقیقت میں ہمارے ملک میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے یار، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور بڑے محبت اور پریم کرنے والے۔ ابھی میں 2 روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک پنڈی جی سے ہماری ملاقات ہوئی، سوامی جی تھے یار، کتنی عزت انہوں نے ہمیں دی اور ہم بھی انہوں کا بڑا ہم نے احترام کیا۔ اسی طرح ہم ایک سفر میں تھے، ایک بہت بڑے اچھے ٹیچر تھے، وہ ہندو دھرم سے تھے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور ان سے مل کر کے ہمیں لگا کہ ہاں یار یہ ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان جو سونے کی چڑیا ہے نا، حقیقت میں اس پہ کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی ہے، ورنہ ہمارا ملک ابھی بھی وہی محبت دیتا ہے، وہی پریم دیتا ہے جو پہلے کبھی دیا کرتا تھا۔ تو یہ جو نفرت، اچھا یہ نفرت جو پھیلا رہے نا، دیکھیں نفرت پھیلانا، ڈر پھیلانا، خوف کا پرچار کرنا، یہ دراصل آج کل ایک کاروبار ہو چکا ہے۔ میڈیا تو کر ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو گھر گھر میں میڈیا آ گیا ہے نا، ہمارے بچے کے ہاتھ میں، واٹس ایپ کی صورت میں، فیس بک کی صورت میں، یہ جو گھر گھر میڈیا ہے نا، یہ اس میڈیا سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے جس کی لوگ مذمت کرتے ہیں۔ باقی وہ جو میڈیا ہے، میڈیا کا تو کام ہی یہی ہے، دھندا اور اس کی روزی روٹی ہی یہی ہے کہ الٹی سیدھی خبریں چلائیں۔ اور میڈیا کے ہاں خبر جو ہوتی ہے نا، وہ اگر کتا انسان کو کاٹ رہا ہے تو یہ اس کے ہاں خبر نہیں ہے۔ وہ میڈیا کبھی اس کو نہیں بتائے گی کہ یہ ایک کتے نے انسان کو کاٹ لیا، کیونکہ یہ اس کے نزدیک خبر ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک انسان نے کتے کو کاٹ لیا، اب یہ خبر ہو گئی میڈیا کے نزدیک، اب میڈیا آپ کو یہی دکھائے گی۔ تو یعنی کچھ کا کچھ دکھانا یہی میڈیا کا اصل کام ہے۔ تو آپ میڈیا جو آپ کو دکھا رہا ہے یار، آپ اس سے ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے اگل بگل بسنے والے لوگوں کو ذرا محسوس کیجئے اور دیکھیے کہ ہماری ان کے ساتھ کیسی زندگی گزر رہی، کتنے پریم سے، کتنی محبت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام دھندا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ تو اگر اتنی نفرت ہوتی ہمارے ملک میں تو یہ کیسے ہو پاتا؟ لیکن ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ غلطی ساری میڈیا کی ہی نہیں ہے۔ اصل میں میڈیا ہمیں آپ کو وہی دکھاتا ہے جو ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ ماحول ہی بن چکا ہے کہ اگر ہم ہی ابھی اپنی بات کریں، بہت سارے لوگ ہیں جب ہم کوئی مثبت بات کرتے ہیں نا اور اپنی کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کا عنوان کوئی مثبت پہلو رکھتے ہیں،
مثلاً ہم ویڈیو بنائیں کہ بھیا ہمارے ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جس سے آپ گھبرائیں، تو اس کو سننے اور اس کو دیکھنے والے بہت کم ملیں گے آپ کو۔ لیکن اگر ہم ویڈیو بنائیں اور اس کا عنوان رکھ دیں کہ بھیا 24 گھنٹے میں دنیا ختم ہو جائے گی، آپ دیکھیے ایک ایک منٹ پہ ہزار ویوز اس پر آئیں گے۔ یہی ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ہمیشہ مطلب منفی ہم سوچتے ہیں اور منفی سننا چاہتے ہیں، منفی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میڈیا ہمیں وہی دکھا رہا ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے سماج میں کوئی ایک گمنام سا بندہ جسے کوئی محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے، گھر کے لوگ بھی نہیں پوچھتے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور کوئی نفرت کی بات کرتا ہے، لڑنے لڑانے کی بات کرتا ہے، اب ہم اس کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں کہ راتوں رات اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ نفرت نہ کہیں ہم اور آپ خود، یہ جو نفرت ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے اس کے کہیں نہ کہیں مجرم ہوں ہم اور آپ بھی ہیں، کہ ہم کیوں ایسی باتیں پھیلائیں، کیوں ایسی باتیں شیئر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ڈر اور خوف وہی قومیں پھیلاتی ہیں جو خود اندر سے ڈری ہوتی ہیں، جو کمزور ہوتی ہیں۔ بزدل قومیں ڈر پھیلاتی ہیں اور ڈر کا پرچار کرتی ہیں، ورنہ جن کو اپنی صلاحیت پر، جن کو اپنی قابلیت پر بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ ڈر والی خبروں سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ اسے آگے شیئر کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی اس طرح کی بھیانک خبر پہنچتی ہے نا تو اس خبر کو وہیں پر وہ دفن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہوگا، کیونکہ ان کو اپنی صلاحیت پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اب جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ وہ دوسروں تک اس کو فارورڈ نہیں کرتے ہیں، اسے شیئر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسلام کے کوئی آج دشمن پیدا ہوئے ہیں کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، مطلب فلاں ملک اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلاں پارٹی اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسرائیل اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا اسلام کے پیچھے ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی اگر ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تب بھی تو اللہ کا دین آگے ہی ہے نا، اسلام ہمارا آگے ہی ہے، تو اسلام خطرے میں کیسے ہوا؟ یاد رکھیے اسلام کبھی نہ خطرے میں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کبھی خطرے میں، اللہ کا دین کبھی خطرے میں نہیں پڑ سکتا۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے کچھ مسلمان خطرے میں ہوں، اس لیے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کے دین کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، جس کا دین ہے نا وہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ آپ اسلام کی فکر مت کیجئے، آپ اپنی فکر کیجئے۔ آپ پہلے مسلمان صحیح سے بنیے، اپنے اندر ایمان کا نور اتاریے، اور اگر آپ کے مسجد مدرسوں پہ عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف اتیاچار ہو رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ ظلم سے لڑیے، اپنے اندر وہ صلاحیت، اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کیجئے۔ آپ وکیل بنائیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے کہ جو عدالتوں میں جا کر کے، کورٹ کچہریوں میں جا کر کے آپ کے حق کی لڑائی لڑ سکیں۔ ورنہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسرے قوموں کے سہارے اپنے مسجد مدرسوں کی لڑائی لڑ لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے لڑتے رہیے، اور اس سے اسلام کو خطرہ نہیں ہوگا، اس سے خطرہ آپ کو ہوگا۔ آپ کی شہریت، آپ کی شریعت، آپ کے مسجد مدرسوں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس سے قطعاً اللہ کے دین کو خطرہ نہیں ہے، اس سے خطرہ صرف آپ کو ہے، مسلمانوں کو ہے۔ اسلام کے دشمن کوئی آج نئے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے پہلی دفعہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی، اسی وقت دشمن اسلام کے پیدا ہو گئے تھے۔ اور یہ تو آج کے دشمن تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مٹھی بھر مسلمان تھے، اور وہ کٹر بڑے سے بڑے چودھری، بڑے سے بڑے گنڈے اور بڑے سے بڑے ظالم دشمن تھے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی اسلام کو مٹانے کی، اسلام کے نور کو بجھانے کی، لیکن ہوا کیا؟ آج کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا کفر اکٹھا ہو گئی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائی یہ کوئی نئی بات، آج کی بات تھوڑی نہ ہے، یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔
غزوہ احزاب، احزاب بولے تو حزب، حزب کا معنی ہوتا ہے پارٹی، احزاب اس کی جمع، یعنی کہ تمام پارٹیاں، تمام کفر کی جماعتیں جو ہے یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر اسلام کے خلاف اکٹھا یکجٹ ہو کر کے آئی تھیں۔ لیکن کیا اسلام مٹ گیا؟ میرے بھائی، میرے اللہ کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ باطل طاقتیں، یہ کفر اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے دین کے نور کو بجھانا چاہ رہا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی چھوڑے گا، چاہے یہ باطل طاقتیں، یہ کفر چاہے جلے یا مرے، اللہ اپنے دین کو، اسلام کو غالب کر کے ہی چھوڑے گا، اللہ کا دین ہی غالب رہے گا۔ تو آپ اسلام کے بارے میں سوچنا اور اس کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے دشمن صدیوں سے رہے ہیں اور بڑے بڑے دشمن رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے کھیل کھیلے ہیں اور بڑی سازشیں کی ہیں، بڑے منصوبے کیے ہیں، بڑے قوانین بنائے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی بکواس کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کوئی گستاخی کی، انہوں نے جب اسلام کے خلاف کوئی پلاننگ کی اور اس کی خبر کسی مسلمان تک پہنچی بھی نہ، تو مسلمان گھبرائے نہیں، مسلمان ڈرے نہیں، چونکہ ان کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا، ان کو اپنے ایمان پر، اللہ کی ذات پر اعتماد تھا۔ اس لیے جب انہوں نے دشمنوں کی جانب سے اس طرح کی خبریں سنی اور اس طرح کی کوئی منفی بات سنی نا، تو جہاں سنا انہوں نے وہیں پر اس کو دفن کر دیا، اسے آگے فارورڈ نہیں کیا، کہ اس سے دوسرے لوگوں میں مایوسی پھیلے گی، ہو سکتا ہے کسی کے اندر بزدلی آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، کوئی خوف پیدا ہو جائے، اور جس قوم کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے نا، وہ کتنی بھی بڑی سپر پاور ہو، لیکن جب وہ ڈر جاتی ہے نا تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا حوصلہ ہی پست ہو جائے وہ کبھی اپنے قدموں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، وہ قوم کبھی نہیں کھڑی ہو پاتی ہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام دشمنوں کی جانب سے کوئی اس طرح کی باتیں سنتے تھے، منفی خبریں سنتے تھے، یا حضور کے یا اسلام کے خلاف وہ کوئی باتیں سنتے تھے، تو وہ فوراً وہیں پہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس دور میں بڑے بڑے ظالم شاعر تھے جو حضور کے ہجو میں شاعری کیا کرتے تھے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ ابو جہل دشمن تھا، ابو لہب دشمن تھا، عتبہ دشمن تھا، امیہ دشمن تھا، بڑے بڑے گنڈے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا باتیں کی، کیا کیا حضور کے بارے میں کہا، آپ کو یہ اس کی تفصیل نہیں ملے گی، کیونکہ صحابہ نے اسے فارورڈ کیا ہی نہیں۔ لیکن ہم کتنے نادان ہیں کہ ایک نفرتی چنٹو کوئی اٹھتا ہے، گمنام سا بندہ، جسے اس کے گھر کے لوگ صحیح سے نہیں پہچانتے ہیں، خاندان کے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی اٹھتا ہے، گالی بکتا ہے اور کوئی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات بولتا ہے، اور ہم اسے اتنا فارورڈ کرتے ہیں، اتنا فارورڈ کرتے ہیں، اتنا شیئر کرتے ہیں کہ راتوں رات اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ تو اچھا، ہم ہر کسی مذہب سے اور دھرم کے ماننے والوں سے ہم یہی کہیں گے کہ صرف اسلام کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرف محبت عام ہو، اچھائیاں پھیلیں، تو اچھائیاں پھیلانے کی کوشش کیجئے، آپ اچھی باتیں شیئر کیجئے، محبت اور پریم پھیلائیے۔ یہ نفرتوں کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ہر طرف صرف محبت پھیلائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں، اسلام میں آخر پردہ داری کرنے کو، عیب چھپانے پر اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اگر آپ کسی کا عیب دیکھ رہے ہیں اور کسی انسان کے ایک عیب کو آپ دنیا میں چھپاؤ گے، کل اللہ قیامت میں تمہارے 70 عیبوں کو چھپا دے گا، 70 عیبوں پہ وہ پردہ ڈال دے گا۔ ہمارے دین میں کہا گیا کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو کسی کا عیب ہی بیان کرتے ہیں۔ اب جب ہم کسی کا عیب بیان کریں گے، کسی کی برائی کریں گے، چغلی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا ہوگا؟ برائیاں ہی، یعنی کہ ایک انسان کی برائی کو ہم دوسرے انسان تک فارورڈ کر رہے ہیں، ایک انسان کے عیب کو دوسرے انسان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے جب ہم ایک دوسرے کے عیب کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس سے سماج میں برائیاں عام ہوں گی، عیب پھیلے گا، اور یہ چیز نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا،
यस्सिरू वला तुअस्सिरू, और कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का। मेरे हुजूर फरमाया करते थे कि लोगों को खुशखबरियाँ दो, उन्हें बिशारतें दो, उनमें नफ़रत मत फैलाओ, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, किसी के लिए दुश्वारी मत पैदा करो, किसी की तंगी का सबब मत बनो। ये मेरे हुजूर फरमाया करते थे। इसलिए इस मुल्क का एक सच्चा नागरिक होने के नाते, अगर आप अपने मुल्क में चारों तरफ अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, मोहब्बत और प्रेम देखना चाहते हैं, और नफ़रतों का ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो इस मुल्क का एक सच्चा नागरिक होने के नाते, और अगर आप मुसलमान हैं तो एक मुसलमान होने के नाते आपका एक दीनी फरीज़ा भी है। अगर आप इस मुल्क में मोहब्बतें आम करना चाहते हैं, नफ़रत की आग को बुझाना चाहते हैं, और हर तरफ अच्छाइयाँ और खूबियाँ देखना चाहते हैं, तो आज से आप सिर्फ समाज में अच्छाइयाँ और खूबियाँ ही आम करेंगे। आप सिर्फ मोहब्बत की बातें करेंगे, आप सिर्फ मोहब्बतें ही एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे। आप किसी भी सियासी नेता और जो कुछ एक नफ़रती जमात है, आप इनकी कोई भी बात, कोई भी स्पीच, कोई भी पोस्ट एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कहीं कोई बात आप देख रहे हैं, कोई आप तक ये बातें पहुंचा रहा है, आप फ़ौरन उसको वहीं डिलीट कर दीजिए, वहीं पे उसे दफन कर दीजिए। अपने मुल्क में हमें आपको आज से सिर्फ मोहब्बत फैलाना है, सिर्फ अच्छी बातें आम करनी है, और सिर्फ प्यार बांटना है हमें एक दूसरे को। अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक बख्शे।